بلندیوں کی کوئی حد نہیں، اسی طرح پستیوں کی بھی کوئی حد نہیں۔ آج اگر ہم اسی راستے پہ چل نکلے جس پہ ہم چلتے رہے، جو بحیثیت قانون کے ایک ادنا طالب علم کے ہمیں پڑھایا جاتا رہا، جسٹس منیر صاحب کا نظریہ ضرورت، آج اگر ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی پہ اس قوم کو مجبور کیا گیا حکومت کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، تو پھر پستیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ آج ہماری اور آپ کی مائیں بہنیں، ان بچیوں کی عمر کی، بزرگوں کی عمر کے لوگ آٹے کی لائن میں مر رہے ہیں۔ جب سن 47 میں پاکستان آزاد ہو رہا تھا، ہر طرح کا ظلم دیکھا تھا، لیکن آٹے کے لیے لائن میں مسلمانوں کو مرتے، انسانوں کو مرتے ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ 75 سال بعد ہم نیوکلیر اسٹیٹ میں، یہ بھی ہم گناہگار آنکھوں نے، آپ نے اور ہم نے دیکھا۔ کبھی آپ نے سوچا کیا وجہ ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے راستے کو بھول گئے۔ اللہ کو کہا ہمیں ملک دے دو، ہم لا الہ الا اللہ پہ چلائیں گے۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ 14 اگست کو ہمیں 27 رمضان کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے صدقے ہمیں یہ ملک ملا، لیکن 75 سال ہو گئے، لارڈ میکالے کا قانون آگے کر رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں، نظریہ ضرورت آ رہا ہے، جا رہا ہے، جو نہیں آ رہا حق و انصاف نہیں آ رہا۔ لیکن الحمدللہ یہ جو کالا کوٹ ہے، میں نے پرسوں بھی یہ بات کی تھی، یہ جو کالا کوٹ ہے اسی نے ملک بنایا تھا، اور صحافی اور عوام کی طاقت سے یہی ملک بچائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہی کالا کوٹ کھڑا تھا، یہی کالا کوٹ کھڑا تھا ایک عامر کے سامنے، جس نے مجھے میرے بدن میں جھجری ہوئی اس دن، جس دن مرحوم مشرف صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمایا، آج ہمارے بیچ نہیں، لیکن صرف ایک تنقید کی نظر سے نہیں، صرف ایک تعمیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے ماضی میں کیا ہوا۔ یہیں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دونوں مکے لہرائے تھے کہ طاقت کا جواب طاقت سے۔ آج کہاں ہے وہ طاقت؟ The graveyard of old is full of indispensable people۔ آج کہاں ہے مشرف صاحب؟ آج کہاں ہے وہ زور؟ آج اگر ہے تو حق اور انصاف ہے۔ یہ سپریم کورٹ آج اگر آزاد ہے، وہ کلا کی مومنٹ اور اس وقت کے وہ جج حضرات جو کھڑے ہو گئے۔ اور یہ ایک اور بات بھی تاریخی حوالے سے، جس وقت اس وقت کے محترم جج حضرات کھڑے ہو رہے تھے، سٹینڈ لے رہے تھے، ہم سٹوڈنٹ تھے، ہمیں یاد ہے یہاں پشاور سے، لاہور سے، گجرانوالا سے، گجرانوالا بار کے بھائی کھڑے ہیں، ایک سول جج، سیشن جج کھڑا ہو رہا تھا۔ اس وقت ان کو نہیں پتا تھا، ان جج حضرات کو نہیں پتا تھا کہ لائر موومنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی کہ نہیں، ان کو نہیں پتا تھا کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ تو جب ججوں نے سٹینڈ لیا تو اس کے بعد قوم اور لائر موومنٹ بھی ساتھ کھڑی ہوگی، اور جب وکیل کھڑا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کھڑا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، کل 4 اپریل ہے، کل 4 اپریل ہے۔ 4 اپریل اس ملک کو آئین پاکستان دینے والے سابق وزیر اعظم میری جماعت کا نہیں ہے، کبھی پیپل پارٹی کو ووٹ نہیں کیا، نہ کبھی ان کا ووٹر رہا، نہ سپورٹر رہا، میرا پہلا ووٹ ہی پی ٹی آئی کا، جماعت میری پی ٹی آئی۔ لیکن اس آدمی نے ایک کام کیا تھا جس کو ایکنالج کیا جانا چاہیے، اس مملکت خداداد کو آئین پاکستان دیا، ختم نبوت کا قانون پاس کیا، ایٹمی ٹیکنالوجی لے کے آیا تو ہنری کسنجر کی دھمکی کا سامنا کرنا پڑا کہ ول میک یو این ایگزامپل۔ وہی سٹینڈ آج عمران خان نے لیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس کے خلاف بھی وہ سازش کی گئی۔ 4 اپریل کی بات میں نے کیوں کی؟ 4 اپریل کو بھٹو صاحب کو پھانسی لگی تھی، آج 3 اپریل ہے۔ آج اس نظام کے پاس موقع ہے کہ جس طرح ماضی میں اس فیصلے کی طرف کبھی فخر سے ہم وکلاء اور جج صاحبان نہیں دیکھ سکے، آج ہمیں کوئی ایسا فیصلہ اللہ کی حکم سے ملے کہ تاریخ یاد کرے کہ اگر اس ملک میں 4 اپریل آ سکتی ہے تو اس ملک میں 3 اپریل کا چڑھتا سورج بھی چڑھ سکتا ہے، انصاف کا سورج، حق و انصاف کا سورج۔ پوری قوم اپنے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑی ہے انصاف کے لیے۔ میں نے پرسوں ترسوں بھی کہا کہ جسٹس عطا بندیال صاحب ایک شخص ہیں، ہم شخص کے ساتھ نہیں، اس سوچ کے ساتھ ہیں جو آئین کے لیے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں۔ جو جج صاحبان کھڑے رہے مشکل حالات میں، 22 کروڑ عوام ان کو سلام پیش کرتی ہے، 22 کروڑ عوام اپنی جوڈیشری کے ساتھ ہے، اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے، اپنی آئین کے ساتھ ہے۔ وکلاء آئین کے لیے آئے ہیں، ان کو کیا پڑی ہے؟ یہ کیوں آئے ہیں راتوں کو جاگ کے، سیریاں راستوں میں کر کے؟ یہ کیوں ہمارے بچے، یہ وکلاء کیوں ادھر اسلام آباد کھڑے ہیں؟ پاکستان کی سربلندی کے لیے کہ ہمارے، اور دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مفہوم پہ ختم کرتا ہوں، جس کے لیے ہمارا یہ کالا کوٹ قربان ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبی آخر الزمان نے کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، سول سوسائٹی، صحافی برادری، ہم سب جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم مڈل کلاسیوں نے، ہم عام لوگوں نے ملک بنایا تھا میرے بھائی، ہم عام قلم کے مزدور ہیں، ہم بھی قلم کے مزدور ہیں، اس قلم کا کھاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں۔
تو آج ہمارے پاس موقع ہے اس ملک کو جناح کا پاکستان بنائیں جو دنیا کے سامنے ایک اسلام کا قلعہ نظر آئے. پاکستان زندہ باد. شکریہ. خود ہی رکھا ہے. وہ انفیکٹ آپ لائن کٹ گئی.